اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، برادران اسلامی، برادران پاکستان، قرآن مجید کی آیت ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. ہم ان دنوں کو لوگوں میں گھما پھرا کے لاتے ہیں. اور ظاہر اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم عبرت پکڑیں، ہمیں سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ نظام کیسے چلاتا ہے. اس وقت جو سب سے بڑی پاکستان میں اور پوری دنیا میں جو گفتگو ہو رہی ہے وہ ٹرمپ کا الیکشن تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن پرسوں جو 2 دن پہلے بلوچستان میں جو تماشا کیا گیا اور جو بکواسات کیے گئے اور جو غلط باتیں کی گئی اور جو جھوٹ بولے گئے، اور عطا اللہ مینگل صاحب کے بیٹے اختر مینگل صاحب، اچکزائی، کمال اور انس نورانی کو دیکھیں، شامد نورانی کا بیٹا، بد نصیبی دیکھیں، بدقسمتی دیکھیں. کس باپ کا بیٹا ہے ادھر کدھر چل نکلا ہے. 73 کا آئین بنانے میں شامد نورانی صاحب پیش تھے، ساتھی تھے بھٹو صاحب کے، بھٹو شہید کے، اور اب وہ بدبخت کہاں جا کے کیا بکواسات کر رہے ہیں. یعنی عجیب ہیں یہ لوگ، بد نصیب اور بدقسمت لوگ ہیں. شریعت میں اسلامی حکومت کے خلاف اقدام کرنا کفر ہے. کفر اپنا کہیں گے تو شریعت میں قطعاً اجازت نہیں ہے. خصوصاً اہل سنت کے مسلک میں تو حاکم وقت کے خلاف جب تک وہ نماز پڑھتا ہے، نماز کو حکم دیتا ہے، اس کے خلاف اٹھنا، اس کے خلاف کسی قسم کا کوئی وہ کرنا شرعاً حرام ہے، مطلقاً جائز ہی نہیں ہے. اور پتہ نہیں کون سے اسلام ان کے پاس ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ یزید کو رضی اللہ کیوں کہتے ہیں اہل سنت، معاویہ کو رضی اللہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ کیوں چونکہ یہ کہتے ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم سے مراد یہ ہے کہ جو بھی آپ کا بادشاہ آپ اس کی اطاعت کریں. اور بخاری، مسلم، ابن ماجہ، مشکات سب بھری پڑی ہیں ان باتوں سے. اس پر پورے باب قائم ہیں. چونکہ میرا مقصد اس پہ تو بحث نہیں کرنا کہ میں یہ ثابت کروں کہ عمران خان کی جو اطاعت واجب ہو گئی ہے. مقصد ان کے مذہب کا جو بیانیہ ہے، ان کا جو مسلکاً جو فید ہے، جو نیریٹیو ہے ان کا، اس کے مطابق تو حاکم وقت کے خلاف نکلنا شرعاً حرام ہے. اور چلنے نکلنا، آپ عمران خان کے خلاف بات کرتے سو کرتے، لیکن افواج پاکستان کے خلاف بکواسات کرنے، پھر بلوچستان کو علیحدہ شناخت دی جائے، پھر اردو ختم کی جائے، پھر افغانستان کے ہم پاسپورٹ، ویزا اور ہم یہ بارڈ لائک نہیں کرتے، برداشت نہیں ہے، بارڈر برداشت نہیں ہے. انتہائی قابل افسوس ہے، انتہائی شرم کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں، حیرانگی یہ ہوتی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو 3 دفعہ وزیر اعظم بنے اور ساری زندگی یہ لوگ حکومت میں رہے. مولانا فضل الرحمان کو دیکھ لیں، اختر مینگل کا باپ اختر مینگل، یہ لوگ جب حکومت میں ہوتے ہیں تو ان کی زبان اور ہوتی ہے. حکومت سے باہر آ جائیں، منہ میں سے وہ لولی پاپ نکلا نہیں، اور نالائق بچے کی طرح انہوں نے ناچنا شروع کر دیا، تماشا بنا دیا. ان کے منہ میں لولی پاپ رہے تو یہ سارے چپ رہتے ہیں. اور پھر افسوس ہوتا ہے کہ تمہارا اختلاف اگر عمران خان سے ہے، اب بات کرو، سیاسی اختلافات ہوتے رہتے ہیں، لیکن آرمی کے بارے میں شرم تم کو مگر نہیں آتی. بے غیرت لوگوں، اسی آرمی نے تمہیں پروٹیکشن دی، اسی آرمی نے تمہیں وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ بنایا، پنجاب کا وزیر بنایا، پھر وزیر اعلیٰ بنایا، پھر وزیر اعظم بنایا. اور حد ہو گئی تمہاری.
فضل الرحمان صاحب سے پوچھیں، آپ ساری زندگی آپ حکومت میں رہے. اب پرابلم کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا احتساب بھی نہ کیا جائے. مجھے 2 دن پہلے شہر کے ایک اہم آفیسر نے فون کر کہا، جناب اثاثہ جات کی تفصیل میں آپ کا نام بھی آیا ہوا ہے، آپ کے اثاثہ جات کی بھی تحقیق ہو رہی ہے. میں نے کہا میں تو کب سے چیخ کے کہہ رہا ہوں، پورے پاکستان کو، آرمی کو میں نے مخاطب کیا ہے، چیف جسٹس کو کیا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف کو کیا ہے، عمران خان کو کیا ہے، نیب کو کیا ہے، ایف آئی اے، میں نے تو فیس بک پہ لکھا ہے، میں نے تو ویڈیو ریکارڈ میں کہا ہے، میں نے تقاریر میں کہا ہے، پورے ملک میں تقاریر میں جاتا ہوں. میں نے یہ گزارش کی ہے کہ تمام علماء کا احتساب کیا جائے، ان سے اثاثہ جات تفصیل طلب کیے جائیں. مجھ سے جب آفیسر نے کہا تو میں نے کہا جی میں الحمدللہ حاضر ہوں، بالکل، میں بالکل شرعاً قانوناً میں حلف دے کے کہتا ہوں کہ میرا نام آیا ہوا ہے، میری تحقیق ہو رہی ہے، اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ یہاں ہر بندے کو چیک کیا جا رہا ہے کہ اس کے پاس جات کتنے ہیں، اس کی آمدنی کتنی ہے، اور اس کے پاس موجود کیا ہے. تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ کہتے ہیں ہمیں کیوں پوچھا جا رہا ہے. بطور انسان تو مجھے بھی تکلیف ہو جانا چاہیے تھی نا، کہ میں بھی چیخنا شروع کر دیتا کہ جی میرے ساتھ سے کیوں پوچھے جا رہے ہیں، میں تو عالم دین ہوں، ہمارے پاس اپنی نیازوں کا ریکارڈ نہیں ہوتا، ہم ہزاروں روپے ایک مجلس کے لیتے ہیں، لاکھوں روپے محرم پہ لیتے ہیں، ہم نے تو جو بنایا ہم نے ریکارڈ تو کبھی نہیں رکھا ہوا. میں کیسے ایکسپلین کروں کہ میرے پاس یہ 100 روپے 50 جو بھی ہے یہ کہاں سے ہے، اس کو میں نے کہاں سے اکٹھا کیا. تو لیکن نہیں، میں خوش ہوں الحمدللہ کہ یہ کام ہوا ہے. اور میں پھر آج وزیر اعظم نے جو اعلان کیا، اور سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ بلکہ سپریم کورٹ نے یہ آرڈر کیا تھا کہ احتساب عدالتیں بنائی جائیں، اور آج وزیر اعظم نے وہ بل پاس کر دیا، اس کا آرڈر جاری کر دیے، اور اس میں سے کچھ عدالتوں کے قیام کے لیے حکم کر دیا گیا ہے، منظوری دے دی گئی کہ جی وہ فوری کام شروع کیا جائے. میں کہتا ہوں ہر ڈسٹرکٹ سطح پہ ہونی چاہیے، اور ہر شخص کا احتساب ہو، خصوصاً علماء کا، سیاستدانوں کا، اور بیوروکریسی کا. ان کا احتساب ہونا چاہیے، اور ان سے پوچھا جائے کہ آپ کے غیر ممالک میں یہ کہاں سے آ گئے آپ کے محلات، کوٹھیاں، اور پاکستان میں اتنا یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ گاڑیاں، یہ کہاں سے آ گئی. ان سے پوچھا جائے کہ تمہاری تو مدارس میں تنخواہ 15-20 ہزار، 30 ہزار، 40-50 ہزار ہوتی ہوگی زیادہ سے زیادہ، حالانکہ اتنی ہوتی نہیں ہے، 10-15 ہزار ہوتا ہے، مجھے پتہ ہے، میں خود عالم دین ہوں. تو لیکن ایک اور افسوس کی جو بات ہے، میں آج صبح سن رہا تھا ارشاد بھٹی صاحب، رؤف کلاسر صاحب جو بائی دا میرے ضلع لیا سے ہیں، میں اس کو سن رہا تھا، تو رؤف کلاسر صاحب اور ارشاد بھٹی صاحب عجیب بے وقوفوں والی بات، حالانکہ سینئر ترین صحافی، مجھے احساس ہو رہا ہے کہ مجھے ان کو بے وقوف نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن یہ بے وقوفی کی بات ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ جناب آرمی ہر کسی سے بات کرتی ہے، نواز شریف، شہباز شریف، وہ ان کے نمائندوں سے خفیہ ملاقاتیں کرتے رہیں، تو بلوچوں سے بات کیوں نہیں کرتے. ان سے پوچھیں میرے بھائیوں سے، ارشاد بھٹی صاحب اور رؤف کلاسر صاحب سے، کہ برادران کتنی دفعہ حکومت نے معافی کا اعلان کیا، اور ہزاروں مواقع پر لوگ آئے ہیں اور انہوں نے ہتھیار چھوڑے ہیں، اور آرمی کے پاس آ کر وہ ہمارے جو ہے امن کا حصہ بنے ہیں. اور آرمی نے تمام بلوچستان میں جو ہے وہ کیڈٹ کالجز بنائے ہیں، تعلیمی ادارے بنائے ہیں، سڑکیں، ترقیاتی کام کر رہے ہیں. اچھا چلیں، میں 1 منٹ کے لیے آپ کی بات کلاسر صاحب اور ارشاد بھٹی صاحب مان جاتا ہوں کہ آرمی نے ان سے بات نہیں کی، اس لیے وہ ناراض ہیں، اور اختر مینگل جو فلاں فلاں جو بھی ہیں وہ جھگڑا کر رہے ہیں. نواز شریف اور فضل الرحمان کو کیا تکلیف ہوئی ہے؟ ان سے بھی کسی نے بات نہیں کی تھی، ان کو بھی کبھی نہیں پوچھا گیا. یہ بگڑے ہوئے لوگ ہیں، یہ بکاؤ مال ہیں، ان میں شرم و حیا نہیں ہے. مسلمان کی سب سے بڑی مصیبت، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم مشرک ہو جاؤ گے، لیکن مال و دولت اور عورت کے پرابلم میں تم جو ہے ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے. اور اسی مال نے ان کو تباہ برباد کر دیا ہے. نواز شریف کا پرابلم مال دولت، پیسہ پوچھا نہ جائے. مولانا فضل الرحمان یہی پرابلم، اختر مینگل یہی پرابلم، محمود اچکزئی یہی پرابلم، زرداری صاحب یہی پرابلم. تو اس وجہ سے یہ لوگ اس کے خلاف ہو رہے ہیں. اور کلاسر صاحب
اگر بات کرنے کی بات ہے اور ان کو اپنے ساتھ بٹھانے کی، تو یہ بندے یہ جو کراچی، گجرانوالا اور اب کوئٹہ میں جلسہ کر رہے ہیں، یہ تو ساری زندگی آپ کے منظور نظر رہے اور آپ کے حاکم رہے. ان کو کیا تکلیف ہو گئی ہے؟ ان سے کون سی بات نہیں ہوئی؟ باتیں ہوئیں، بات مانی نہیں گئی. ان کا جو مقصود و مطلوب تھا، انہوں نے ہمیں یاد ہے. ہم نہیں بھولے. گو آپ سے ہم جونیئر ہیں، آپ سینئر ہیں. ہمارا شعبہ بھی یہ صحافت نہیں ہے. یہ تو ملک کی ہمدردی اور اپنے افواج کی ہمدردی میں یہ بات کر رہا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہتا ہوں. میں جب سے 2011-12 سے میں نے یہ فیس بک اور شروع کیا، اور اب سال ہونے کو آیا ویڈیو شروع کیا. میں تو ہمیشہ الحمدللہ میں محب وطن ہوں. میرے ایمان کا حصہ ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میرا فرض ہے میں اس پہ عمل کر رہا ہوں. لیکن ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف کو ایسے 1 منٹ میں چھٹی کروا دیتے تھے. اگر عدلیہ ان کے خلاف بولی تو انہوں نے بندے بھیج کے ان کو مارنا شروع کر دیا. پھر بریف کیس لے کے آئے اور ججوں کو خریدا گیا. اور سب سے شرمناک، انتہائی گھٹیا ترین ان کی جو سازش اور گھنونی سازش تھی، وہ CNC کو مجبور کیا گیا کہ وہ کارگل کے بعد اپنا جہاز انڈیا میں لے کے جائے تاکہ انڈیا اس کو سزا دے. کتنا کمینی حرکت تھی، کتنا گھٹیا پن تھا کہ ایک آرمی کے سربراہ کو جو 4 دن پہلے کارگل کی جنگ میں بطور ایک بیش شجاعت، ایک شیر بن کے سامنے آیا ہے، جس کی پالیسیاں کامیاب رہی ہیں، اور تم نے امریکہ میں جا کے کلنٹن سے مل کے تباہ برباد کر دیا تھا، تو اس کے جہاز کو موڑا جا رہا ہے کہ جناب پاکستان میں نہیں اتر سکتے، انڈیا میں اتر سکتے ہیں. اور وہاں ہدایات دی جا چکی ہیں، ان سے بات ہو چکی ہے، ان سے معاملات طے ہو چکے ہیں. لیکن الحمدللہ شکر ہے کہ ہماری افواج میں اتحاد اتفاق ہے. ہماری افواج کو دنیا کوئی شخص نہیں خرید سکتا. تو ہماری افواج نے اپنی CNC کو تحفظ دیا، اور پھر ملک میں جو ہے وہ جو کچھ ہوا آپ کے سب کے سامنے. تو اس شخص نے، جس نے ادارے تباہ و برباد کر دیے، جنہوں نے اپنی ملوں میں سینکڑوں لوگ مروا دیے، جنہوں نے عدلیہ تباہ کی، جنہوں نے افواج پاکستان کا احترام ختم کیا، وہ لوگ آج بھٹی صاحب اور کلاسرا صاحب، وہ لوگ آج اٹھے ہوئے ہیں اور افواج کے خلاف بات کر رہے ہیں. ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ چلیں بلوچستان کے بلوچوں کو تو آپ نے کہا کہ ہم نے اس سے بات نہیں کی، ان کو لفٹ نہیں کرائی، یہ فلاں. ان کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ جناب مت کیا کریں ایسا. آپ سینئر صحافی ہیں، اپنی تاریخ یاد رکھا کریں. ہر کوئی اندھا نہیں ہے، ہر شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کو اپنی تاریخ یاد نہیں ہو. کچھ ہمارے جیسے فقیر درویش لوگ، ملک سے محبت کرنے والے اور محمد و آل محمد کے ماننے والے، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کچھ لوگ بیٹھے ہیں جن کو یہ یاد ہے اپنے پورے ملک کی کہانی، اور A to Z سب کچھ یاد ہے. اور الحمدللہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. آپ جو غلط بات کریں گے اس کی کریکشن ہوگی، اس کی تصحیح کریں گے. تو لہٰذا یہ بات بالکل غلط ہے. ہماری افواج نے، ہماری سیاسی حکومتوں نے ہمیشہ ان کو موقع دیے، ان کو کہا ہے کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے، ہتھیار پھینک کے ہمارے ساتھ بات کریں. ان کو معافی دی گئی، اور ان میں 20 لوگ آئے تھے. لیکن کیا کیا جائے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ مجھے تم سے شرک کا خطرہ نہیں ہے، لیکن مال و دولت تمہیں تباہ و برباد کر دے گا. تو میاں نواز شریف صاحب، ہم جو چین کی نیند سوتے ہیں نا، یہ آرمی کی وجہ سے ہے. آپ کے بچے تو یہاں نہیں ہیں، آپ تو یہاں کے شہری بھی نہیں ہیں، آپ کے بچے یہاں کے شہری نہیں ہیں، لیکن ہمارے بچے یہیں کے ہیں، ہم نے یہیں رہنا ہے. تو ہمیں تو یاد ہے جب مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ اسلام آباد سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر آرمی وہ دہشت گرد آ چکے ہیں. ہمیں یاد ہے کہ جب آپ کے بھائی شہباز شریف صاحب ایک مدرسے میں جا کے طالبان سے اور دہشت گردوں سے کہہ رہے تھے کہ ہم تو آپ کے بھائی ہیں، ہم تو آپ کے دوست ہیں، ہمارے ساتھ تو رعایت برتی جائے. ہمیں یاد ہے کہ آپ نے اسامہ بن لادن سے کیسے پیسے لیے تھے. ہمیں یاد ہے کہ دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ رانا ثناء اللہ اور آپ لوگوں کے کیا تعلق ہوتا تھا. قوم بولی نہیں. ہم پاکستان کا کوئی بھی جوان، یاد رکھیے گا میاں نواز شریف صاحب، یہ آپ کی بھول ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے ان جلسوں کے باوجود پورے ملک میں
آپ کے ایم این ایز آپ کے خلاف ہوئے ہیں، آپ کے قریبی دوستوں نے آپ کو چھوڑنا شروع کر دیا، اور انشاءاللہ 4 دنوں بعد آپ دیکھیں گے کتنے لوگ آپ کو چھوڑ چکے ہیں۔ پاکستان کے لوگ غیرت مند ہیں، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، اور ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں۔ اور آرمی ہماری کوئی امریکہ کی آرمی نہیں، کوئی یورپ سے نہیں آئی، کوئی دوسرے ملک سے نہیں آئی، یہ ہمارے بیٹے ہیں، ہماری ماں کے سپوت ہیں، یہ ہماری ماں کے دودھ، حلال دودھ پہ پلے ہوئے لوگ، یہ آرمی کے جوان ہیں۔ اور انشاءاللہ پاکستانی قوم شانہ بشانہ ان کے ساتھ ہے، اور ہم اپنی افواج کا ہر مشکل میں ہر وابستہ ہیں، ہم ساتھ بھی دیں گے، اور ان کے ساتھ مل کر جہاں لڑنا پڑا لڑیں گے بھی سے انشاءاللہ۔ یہ جو اس وقت سازش ہو رہی ہے، ایک اسلامی ملک بھی اس کے پیچھے ہے، اور اسرائیل اور انڈیا، امریکہ، تو یہ انشاءاللہ کبھی کامیاب نہیں ہوگی، کبھی بھی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ جو نظام کائنات چلانے والا ہے نا، وہ ہمیں آزمائشوں میں ڈالتا ہے، لیکن کفر کو اسلام پہ کبھی غلبہ نہیں دیتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ یاد رکھیے گا انشاءاللہ، الحق کو یالو ولا یولا علیہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ حق ہمیشہ غالب رہتا ہے، حق پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ تو ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ گو ہیں، اور یہ اسلام کا مرکز ہے، اور یہاں سے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے آنا ہے، تو یہ حق کا مرکز ہے، اور حق پر کبھی کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ یہ بھول ہوئی ہے ان سے، انہوں نے پاکستان بنایا تھا، ان کا ہاتھ ہے اگر بنانے میں، اگر ان کو غلطی کا احساس، تو اب یہ ان کا مسئلہ نہیں، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا ہے کہ مجھے ہندوستان سے اپنے بھائی کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو بھائی کہتے ہیں، ان کے ساتھ خدا کی رحمت ہوتی ہے، فرشتے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رہے گا، اور یہی ہماری فوج قائم و دائم رہیں گی، اور انشاءاللہ انڈیا بھی ہم فتح کریں گے، اور ایلیا بھی آزاد کروائیں گے، اور یروشلم بھی آزاد کروائیں گے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو مکہ میں بھی حکومت ہوگی انشاءاللہ۔ انہی پاکستانیوں، انہی خراسانی افغانی بھائی ہمارے ہوں گے، یہ ایرانی ہمارے ساتھ ہوں گے، یہی سندھی ہم ہوں گے، یہی پاکستانی ہوں گے، یہی ہم پنجابی ہوں گے، یہی سرحد کے لوگ، بلوچستان کے لوگ ہوں گے، اور انشاءاللہ امام مہدی علیہ السلام کے ساتھی ہوں گے۔ اور ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، یاد رکھیے گا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک پرندہ اڑتا ہوا عرب ریاستوں میں، مدینہ میں، مکہ میں آیا، اور وہ بیٹھنا چاہتا ہے، گرمی ہے، دھوپ ہے، وہ تھک گیا ہے اڑ اڑ کے، وہ بیٹھنا چاہتا ہے، لیکن آگے جدھر دیکھتا ہے نیچے لاشیں، خون، ٹکڑے نظر آتے ہیں، اسے بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی، وہ اڑ رہا ہے، اڑ رہا ہے، اڑ رہا ہے۔ اتنا قتل و غارت ہوگی ان لوگوں میں جو ہمارے ساتھ منافقت کر رہے ہیں، یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، چونکہ ہم امام مہدی علیہ السلام کے ساتھی ہیں، یہ فوج پاکستان امام مہدی علیہ السلام کے نوکر ہیں۔ تو وہ پرندہ آخر تھک ہار کے جب گرتا ہے تو ایک لاش پہ جا کے گرتا ہے، تو آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ویل للعرب، ویل للعرب، ویل للعرب، کہ ملحمہ کبریٰ جو ہے اس میں یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور وہی رہے گا جو حضرت امام مہدی علیہ السلام سے مخلص ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اور اللہ تعالیٰ کے دین سے مخلص ہوگا۔ جو کفر کے ساتھ ہوگا، خدا کبھی اس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ لا تتخذوا اباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تمہارا باپ اور بھائی بھی ہو، اور اگر وہ کفر کو اسلام پر اہمیت دے تو اس کو چھوڑ دو، کبھی اس کا ساتھ مت دینا، وگرنہ میں تمہیں جہنم میں پھینک دوں گا۔ تو کفر کا ساتھ تم دو گے تو پھر خدا تمہارے ساتھ نہیں ہوگا، پھر فرشتے اس کے تمہارے ساتھ نہیں ہوں گے، پھر کفر ہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حق کے ساتھ ہے، اور حق اسلام اور مسلمان کے ساتھ ہے، اور مسلمان اور اسلام حق کے ساتھ ہے، اور الحمدللہ ہم حق کے ماننے والے ہیں، حق کے پیرو ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارا حامی ناصر ہوگا، ہمارے آرمی کا حامی ناصر ہوگا، اور یہ بلوچستان والے، اور یہ انڈیا والے، اور یہ اسلامی ملک کے ساتھی، اور یہ فیٹف میں ہماری مخالفت کرنے والے، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ انشاءاللہ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد۔